لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جگو نے فوری اس کے ہاتھ سے مردہ خرگوش کا جسم لے کر اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا، لیکن ضیا کے کہنے پر اسے وہ تمام کام کرنے پڑے جو اسے دنیاوی دولت سے مالا مال کر دیں، اور اسے ساری زندگی کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ جگو جو سدا کا سست اور نکما تھا، اسے جب پیسہ ملنے کی نوید ملی تو اس نے بھی چاروں نہ چار وہی کچھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جو ضیا نے اسے پہلے دن اچھی طرح سمجھا کر اس کے گھر بھیجا تھا۔ ضیا نے پہلے دن کا سبق جگو کو پڑھا دیا تھا، اور پھر مسلسل 2 ہفتوں کی تربیت کے بعد جگو کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنے، چلنے اور سونے لگا ہو۔ اس کا ذکر اس نے ضیا سے کیا تو وہ ایک مکروہ اور پر اسرار ہنسی لبوں پر لانے کے بعد بولا، یہ سب وہ موکل ہیں جو 2 ہفتوں میں جگو کی محنت کی کمائی ہے۔ اگر وہ اسی طرح دل لگا کر کالا جادو سیکھتا رہا تو ایک دن کالے جادو کا بادشاہ بن جائے گا۔ ضیا کے پاس جگو کو تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس دوران اس نے ہر وہ کام اس کے کہنے پر سر انجام دے لیا تھا جس کا ضیا نے اسے کرنے کا کہا تھا۔ اس میں گندگی کھانے سے ایک معصوم بچے کی بینٹ جو اس نے شیطان کی نظر کی تھی وہ بھی شامل تھی، جس کے عوض شیطان نے خوش ہو کر اسے کچھ پر اسرار تاغوتی طاقتوں کا منتر عنایت کر دیا تھا، جس کی مدد سے وہ بہت سے اپنے کام اور ناپاک مقصد پورے کر سکا تھا۔ اس نے ابھی اپنی بیوی بچوں کو کالے جادو سے لا علم ہی رکھا تھا۔ گھر میں کچھ پیسے دینے سے گھر کے حالات بھی پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو یہی بتایا تھا کہ وہ ایک جگہ ملازمت اختیار کر چکا ہے، اور جو پیسے وہ گھر دیتا ہے وہ اس کی مہینے بھر کی محنت کی کمائی ہے۔ اس کی بیوی کیونکہ بہت سیدھی عورت تھی، اس لیے خاموشی سے رقم لے کر رکھ لیتی تھی۔ ایک روز شام کے وقت اس کی بیٹی گھر کے صحن میں نیم کے پیڑ تلے بیٹھی گھر کی تیار کردہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی، اور نزدیکی اس کا بھائی اسے کچھ کھلونے اٹھا اٹھا کر دے رہا تھا کہ اچانک درخت کے اوپر سے ایک انسانی ہڈی جو کسی انسان کے بازو کی تھی اس کی بہن کے سر پر بڑے زور سے لگی۔ ہڈی اتنی مضبوط تھی کہ اس کا ایک سرا سیدھا اس کے سر کی ہڈی کو توڑتا ہوا نیچے زمین پر گر گیا۔ اس معصوم کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ زمین پر بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کا بھائی اس کا یہ انجام دیکھ کر روتا اور چیختا ہوا اندر کمرے کی جانب بھاگا جہاں اس کی ماں صندوق میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو اپنی طرف چیختا چلاتا آتا دیکھ کر دل پکڑ کر رہ گئی، اور اس کے قریب پہنچنے پر اور باہر صحن کی جانب اشارہ کرنے پر دوڑتی ہوئی جیسے ہی صحن میں پہنچی تو اس کی حالت یہ دیکھ کر غیر ہو گئی کہ سامنے اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی، اور جیسے پانی کا تالاب بن گیا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل کر اس کی لاش کے قریب پھیل گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور وہ لہرا کر زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جگو اس وقت ضیا کے پاس بیٹھا بات چیت میں مصروف تھا۔ آج میں تم کو ایک ایسا چیلا بتاؤں گا جس کے کرنے سے تمہیں زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں اپنی کوئی قیمتی شے شیطان کے چرنوں میں بھینٹ چڑھانی ہوگی۔ ضیا نے اپنے سامنے بیٹھے جگو سے کہا۔ جگو جو ہمیشہ سے ہی جلدی اور بغیر ہاتھ پیر ہلائے امیر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، خوش ہو گیا کہ اس کا ایک درینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جب اسے ضیا نے شرط کے متعلق بتایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ ضیا جو یہ بات کہہ کر اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کو سوچ میں ڈوبا دے کر بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ہاں کرو، باقی کام میں کر دوں گا۔ جگو جو حقیقت میں انہی سوچوں میں تھا، اس کے کہنے پر فوراً اپنا سر ہلانے لگا اور فوری ہاں کر دی۔ یہ سن کر ضیا اسے 2 چیلے بتانے لگا جس کے کرنے سے اسے زمینی خزانے دکھائی دینے لگیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر جگو اس سے اجازت لے کر گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی سامنے بے ہوش پڑی تھی، اس کی بیٹی زمین پر ایک لاش کی مانند پڑی تھی، اور اس کے سر سے نکلنے والے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے جسم سے لپٹا رونے میں مصروف تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔
اور پھر ایک خیال بجلی کے کنڈے کی طرح اس کے ذہن میں آیا اور وہ روتا اور دہاڑے مارتا اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہوش سنبھلتے ہی اس سے اپنی بیوی اور بچے کا خیال آیا تو اس نے پانی کے چھینٹے اپنی بیوی کے منہ پر مارے اور اپنے بیٹے کو چپ کروایا۔ اس کی بیوی چھینٹے منہ پر پڑتے ہی جیسے ہوش میں آ گئی اور جب اسے شعوری طور پر دوبارہ حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اٹھ کر دوبارہ بچی کی لاش سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جگو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دہاڑنے سے محلے میں موجود لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو الٹے قدموں واپس لوٹ کے وہ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کر سکے تھے، لیکن محلے کے کچھ نوجوانوں نے گھر کے اندر جا کر حقیقت کا پتہ کیا اور باہر آ کر تمام لوگوں کو سچائی بتائی کہ کس طرح درخت کے اوپر سے گرنے والی ایک بڑی سی انسانی ہڈی نے ان کی بیٹی کے سر کی ہڈی توڑ کر اسے موت کی وادیوں میں دھکیل دیا ہے۔ حقیقت جان کر محلے کی عورتوں نے جگو کی بیوی کو سنبھالا۔ وہ سب اس کی بہت عزت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ ایک نہایت شریف عورت ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ جگو کو منہ نہ لگاتے تھے کیونکہ انہیں وہ شروع سے پسند نہ تھا، اور ماں باپ کے چال بسنے کے بعد تو وہ بہت ہی آوارہ مزاج ہو گیا تھا، اس لیے محلے کے لوگ اسے زیادہ منہ نہ لگاتے تھے۔ لیکن اس کی بیوی کی وجہ سے انہوں نے اس کی بچی کی تمام رسومات میں شامل ہو کر اور اس کی تدفین تک بہت ساتھ دیا تھا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ جگو کی بیوی نے خود کو سنبھالا اور دنیا داری میں خود کو مشغول کر لیا۔ جگو برابر اپنے استاد ضیاء کی شاگردی میں کالے جادو کے دیگر علم پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدگی سے جا رہا تھا، لیکن اس دوران وہ ضیاء کو اپنی بیٹی کی ہلاکت اسی دن ہونے کا تمام قصہ بیان کر چکا تھا، اور جواباً جب ضیاء نے اسے بتایا کہ اب اسے اس طرح کے صدمات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا کیونکہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرنے کا سوچا بھی تو شیطان کے چیلے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مزید یہ کہ وہ عن قریب بہت سی دولت کا مالک بن جائے گا جس سے وہ اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جگو کیونکہ شروع سے ہی لالچی طبیعت کا واقعہ ہوا تھا، اس لیے جواب میں اس نے خاموشی اختیار کر لی اور برابر اس کے پاس مزید جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہوگا جب شہر سے باہر جانے والے راستے پر جگو اپنے کندھے پر کپڑے کا ایک تھیلا لٹکائے کچے پکے راستے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں سے اٹھنے والی آوازوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے چھوٹے چھوٹے چوہے کچلے جا رہے ہوں اور اپنے بچاؤ کے لیے چیخ چلا رہے ہوں۔ اس نے سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شیشم کی ایک سوکھی شاخ تھی جس کے ایک سرے پر ایک کیل ٹھونک کر اس کے ساتھ ایک سیاہ دھاگا بندھا ہوا تھا جس کے آخری سرے پر ایک بڑا سا گھنگرو بندھا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اس ہاتھ کو گھماتا جاتا جس میں وہ شاخ تھی۔ اس کے اس عمل سے لمحہ بھر کے لیے خاموشی کا سہر ٹوٹتا اور پھر گہری خاموشی چھا جاتی۔ ضیاء نے اسے کالے جادو کا ایک بہت بڑا چیلا بتایا تھا جس کے کرنے سے وہ میلوں دور ہونے والی گفتگو کو بآسانی سن سکتا تھا۔ اسے یہ عمل کرنے کے لیے جگہ کی نشاندہی بھی ضیاء نے ہی کی تھی۔ وہ کالے جادو میں اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ اب اسے اندھیرے یا کسی غیر مخلوق کے سامنے آ جانے سے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی موکل تھے، لیکن کچھ عمل ایسے تھے جن کے کرنے کے لیے اسے اپنے موکلوں سے کام لینے کی بجائے خود کرنے ضروری تھے۔ اس لیے جو عمل اس نے آج کرنا تھا اس کے لیے اس کا خود وہاں جانا بہت ضروری تھا، اس لیے اسے جانا ہی پڑا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی، ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر اس نے یہ چلا کرنا تھا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ جیسے اسے اپنے پیچھے یوں محسوس ہوا کوئی اس کا ہلکے ہلکے نام لیتا ہوا پیچھا کر رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اسے وہ آواز بہت قریب سے سنائی دی تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دوسرے لمحے اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی نیچے زمین پر پڑی تھی جو اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ باقاعدہ اس کا نام لے رہی تھی۔ جگو نے غور سے سننے کی کوشش کی تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ کھوپڑی اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اس نے یہ سن کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ہاتھ میں پکڑی شاخ کا رخ اس کھوپڑی کی طرف کر دیا
اور دوسرے لمحے وہ یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ جگو نے ابھی دوسرا قدم نہیں اٹھایا ہوگا کہ جیسے ایک دھواں سا چکراتا ہوا اس کے پیچھے نمودار ہوا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے کسی طرف چلنے کا کہہ رہا ہو۔ لیکن جگو نے تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ دیکھ کر اسے دھوئیں کے اندر سے بہت عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور پھر کچھ دیر کے بعد اس میں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں مل کر بیان کر رہی ہوں۔ پھر اچانک ایک خاموشی چھا گئی۔ اس قدر خاموشی سے جگو بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور اسی دھوئیں کے اندر سے خون کی ایک بچھاڑ سی برآمد ہوئی اور سیدھی جگو کے منہ پر پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ بکرا کاٹ کر اس کا سارا خون اس پر انڈیل دیا ہو۔ جگو جو بڑے تجسس سے اس دھوئیں کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نئی آفت پر گھبرا کر ایک جانب گرتے گرتے بچا۔ خون سے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے آس پاس سے بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بلیاں مل کر ادھم مچا رہی ہوں۔ دوستو تصور کریں کہ شہر سے دور ایک ویران رات کا وقت، خوفناک ماحول اور اوپر سے ہزاروں کی تعداد میں بلیوں کے رونے کی آوازیں ایک اچھے خاصے بندے کا دل دہلانے والا منظر بن گیا تھا۔ جگو جو خود کالے جادو کو سیکھنے میں کافی عرصہ گنوا چکا تھا، وہ خود بھی کچھ خوف زدہ لگ رہا تھا۔ جگو نے کچھ دیر سوچا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک جانب پھونک دیا۔ اس کی اس پھونک نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں یکدم اتنی تیز ہو گئی کہ جیسے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا، مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا اور پھر یوں یکدم خاموشی چھا گئی کہ خود جگو کو بھی اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اب وہ جلد سے جلد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنا چیلا شروع کر دینا چاہتا تھا۔ اب تک شاید وہ چیلا شروع کر چکا ہوتا اگر اچانک یہ آفت نہ آن پڑتی۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر ختم کرتی جا رہی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ ستارے آپس میں سرگوشیاں کرتے زمین پر جاتے ہوئے جگو پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد جگو سامنے نظر آنے والے پیپل کے درخت کے نزدیک پہنچ گیا اور اپنا بیگ چبوترے پر رکھ دیا۔ پیپل کے درخت کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا، جو اس درخت کی عمر زیادہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ چاروں طرف بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اب تو چاند کی روشنی بھی دور تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ پیپل کے گنا ہونے کی وجہ سے وہ روشنی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ جگو نے بیگ سے ایک موم بتی نکالی اور ماچس سے جلا کر ایک طرف رکھ دی، جس سے درخت کے نیچے پھیلے اندھیرے میں تھوڑا سا اجالا پھیل گیا، اور بیگ دوبارہ بند کر کے اس نے آلتی پالتی ماری اور اپنے گرو کا بتایا ہوا چیلا کرنے لگا۔ کھانا وغیرہ وہ گھر سے ہی کھایا تھا، اس لیے اس کی پوری توجہ اپنے چیلا مکمل ہونے تک لگی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے آدھا چیلا ہی مکمل کیا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر جیسے کسی نے اینٹ مار دی ہو۔ یہ اینٹ پیپل کی اوپر شاخوں سے نیچے گری تھی۔ اگر جگو صرف ایک لمحے کے لیے بھی دیر کر دیتا تو شاید یہ اینٹ اب تک اسے جہنم میں وصل کر چکی تھی، لیکن جگو بلا کا تیز نکلا۔ اسے جیسے ہی پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، وہ لپک کر ایک جانب جھک گیا اور اینٹ شائیں کی آواز سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ لیکن دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچے نے روتے ہوئے اس کا نام لے کر پکارا تھا، اور جگو کو یہ سن کر یوں لگا جیسے کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں، اسی کے بچے کی آواز تھی۔ اور پھر یہ اس کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا کہ اگر وہ چلا چھوڑتا تو اس کو مزید نقصان کا اندیشہ تھا، اور اگر یوں ہی بیٹھا رہتا تو وہ اپنے مزید نقصان کو بچا سکتا تھا۔ لیکن وہ صرف سر پٹک کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس پر کیا گیا وار خالی جاتے دیکھ کر اس چلے کے موکلوں نے اس کے خاندان کے ایک اور ممبر کی بھینٹ لے لی تھی۔ اسے ہر نیا چیلا سیکھنے کے لیے ایک بلیدان دینا پڑا تھا، لیکن افسوس اب جو راستہ وہ اختیار کر چکا تھا، اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب تھا کہ خود اس کی اپنی موت، جو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ چیلا شروع کر دیا اور ابھی اس نے چیلے کا مزید آدھا حصہ مکمل کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس لمبے لمبے سانس لے رہا ہو، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ
کہ جگو کو اپنے چہرے اور گالوں پر گرم گرم سانسوں کی ہوا باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے کسی نے زوردار پھونک مار کر چبوترے پر روشن موم بتی کو بجھا دیا اور دوسرے لمحے چاروں طرف پھر اندھیرے کا راج تھا۔ جگو آنکھیں پھاڑے بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جگو نے آستہ سے بیگ کے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا اور کچھ ٹٹولنے لگا۔ جلدی اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس نے فوراً ماچس جلائی اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ بالکل، جی ہاں بالکل، اس کے چہرے سے صرف 6 انچ کے فاصلے پر ایک انتہائی خوفناک سیاہ چہرہ موجود تھا، جو اپنا بھیانک منہ کھولے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی انگلیوں میں موجود لمبے ناخن آدھے مڑے ہوئے تھے اور اس کے کھلے منہ سے نکلے دانت بہت بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ جگو نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اس بھیانک چہرے والے نے اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جگو کو جیسے ہی تھپڑ لگا وہ دور جا کر گر گیا۔ وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسے یوں اچانک وہ چہرہ تھپڑ مار دے گا۔ تھپڑ انتہائی زوردار تھا۔ جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے اس کے گالوں میں بھر دیے ہوں، اور تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابھی وہ صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اسی چہرے نے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور جگو کے منہ سے دوبارہ چیخ نکل گئی۔ چلا وغیرہ وہ بھول چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح اچانک چلے کے دوران اس کے ساتھ یہ مار پیٹ والا کیا سین تھا۔ اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ اس نے ہو نہ ہو چلے کے دوران کوئی ایک غلطی کی تھی، اور پھر اسے اپنے گرد ضیا کی یہ بات یاد آ گئی کہ اگر اس نے چلے کے دوران کوئی غلطی کی تو اس کا خمیازہ وہی بینٹ والا ہی ہوگا۔ اس لیے جیسے بھی حالات ہوں، لیکن اسے چلا ایک ہی جگہ میں ہی مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بے دہانی میں غلطی کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ اور بھی جان لیوا تھا کہ وہ اب کسی اور بڑے نقصان کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک جیسے اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے رونے کی آواز سنائی تھی، جو اسے کوس رہی تھی کہ اس نے اپنے اس منحوس کاروبار کے چکر میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی ناپاک خواہشات کی بین چڑھا دیا۔ جگو کو اپنے دل پر چھریاں چلتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے اس منحوس شوق کی خاطر اپنے پورے خاندان کو داؤ پر لگا چکا تھا۔ وہ پھنس گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ چہرہ اسے مسلسل اذیتیں دینے میں لگا ہوا تھا، ہر بار اس کا نیا ستم ہوتا تھا۔ جگو آخر انسان تھا، کب تک اس کی مار سہتا؟ مسلسل مار کھانے کے بعد اور ایک زوردار مکے کی ضرب نے جیسے اس کے سینے کو پھاڑ دیا۔ وہ لہرا کر ایک جانب گرا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کا بے جان جسم کیڑے مکوڑے کی طرح پڑا ہوا تھا، اور وہ بھیانک چہرہ شاید اپنا کام کر کے غائب ہو چکا تھا، اور دوبارہ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ضیا جگو کو بھیج کر خود ایک چیلا کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ جگو کی حفاظت کے لیے اس کی پشت پر تھا۔ اس نے اسے تمام چیلا سمجھا کر روانہ کرتے ہی خود اس کو اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ جگو کے چبوترے پر پہنچ کر چلا پڑنے تک وہ اسے اپنے ایک علم کے ذریعے بخوبی دیکھ رہا تھا، اور پھر جب جگو نے چلے میں غلطیاں کرنا شروع کر دی تو ضیا سمجھ گیا کہ اب جگو کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے چلے میں غلطیاں کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی موت کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ اور پھر جو کچھ ہوا تو ضیا اپنے ایک علم کے ذریعے سب دیکھتا رہا، اور جب جگو اس بھیانک چہرے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس نے بھی افسوس کرتے ہوئے اپنا چلا ختم کیا اور بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں جگو رات بھر ایک لاش کی طرح بے یارو مددگار پڑا تھا۔ کیونکہ یہاں زیادہ جنگلی جانور نہ تھے اس لیے لاش محفوظ رہی، ورنہ اب تک لاش کا قیمہ بن چکا ہوتا۔ ضیا نے جگو کی لاش کو ایک جانب بنے ایک گڑھے میں پھینک کر اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر بند کر دیا اور اس کا بیگ لے کر واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خباثت پھیلی ہوئی تھی۔
جیسے ابھی ابھی وہ کوئی انتہائی بھیانک کھیل کھیل کر آ رہا ہو۔ ناظرین ضرور سمجھ کے ہوں گے کہ ضیاء اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور مزید موکلوں کے حصول کے لیے رات ایک اور بینٹ دے چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔